اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو میں نے اصول میں ایک بات کہا تھا کہ ہر صورت کے سے پہلے ہم نے 6 باتیں کرنی ہے، جس سے یہ 6 باتیں ایکسپلین کرنے کے بعد وہ صورت ہمارے لیے آسان بن جائے گی۔ اس میں پہلی بات یہ تھی کہ جو صورت ہم شروع کر رہے ہیں یہ مکی ہے یا مدنی۔ دوسری بات کہ یہ صورت نزولاً اور ترتیباً کون سی نمبر پر ہے۔ تیسری بات یہ صورت جو ہے یہ پچھلے والی صورت کے بعد کیوں لایا گیا، یعنی اس صورت کا لنک پچھلے صورت کے ساتھ کیا ہے۔ چوتھی بات اس صورت میں امتیازات کیا ہے، وہ کون سی باتیں جو اس صورت میں ہے اور باقی صورتوں میں نہیں ہے۔ اور پانچویں بات اس صورت کا مقصد کیا ہے، اور چھٹی بات کہ یہ صورت کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز سورہ بقرہ سٹارٹ کریں گے، تو یہ 6 باتیں سورہ بقرہ سے پہلے بھی ہم نے کرنی ہے اور ایکسپلین کرنی ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ آج کے درس میں جو ایبسنٹ ہے تو میرا یہ دعویٰ ہے کہ انشاءاللہ نہیں بولوں گا خیر، لیکن باقی صورت کا سمجھ ان لوگوں کو نہیں آئے گا، کیونکہ میں نے یہ چیز جو ہے، یہ بات جو ہے میں نے اصول میں بھی کہا تھا کہ یہ صورت سے پہلے جو فرسٹ دن ہے نا، یہ خلاصہ ہوتا ہے تمام صورت میں کیا کیا چیزیں، یہ ان شارٹ ہم بتاتے ہیں۔ اگر آج کا درس جس نے اٹینڈ کیا تو اس کو سمجھے کہ سب کے سب صورت، سب کا سب جو صورت ہے تو وہ اس بندے کو یاد ہو گیا، ایکسپلین ہو گیا اور ایزی ہو گیا۔ تو آج ہم انشاءاللہ یہ 6 باتیں کریں گے۔ سورہ بقرہ مدنی صورت ہے۔ پہلی بات، سورہ بقرہ جو ہے یہ مدنی صورت۔ سورہ فاتحہ کون سی صورت تھی؟ وہ مکی صورت تھی، اور یہ صورت جو ہے یہ مدنی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ لوگوں کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ مدنی جب میں نے کہا تو آپ کو یہ بات یاد ہونی چاہیے کہ مدنی صورتوں میں احکامات کا بیان ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمرہ وغیرہ، اور ایمانیات کا بیان ہے، لیکن اتنی زیادہ وہ تاکید کے ساتھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ بقرہ جو سورہ فاتحہ جو تھے وہ سورہ فاتحہ جو تھا وہ مکی صورت تھا، اس میں ایمانیات کا، وہ ایمان کا بیان تھا۔ آپ نے سورہ فاتحہ میں نماز کی بات نہیں سنی، حج، عمرہ، زکوٰۃ وغیرہ کی بات نہیں سنی، کیونکہ وہ صورت مکی تھا نا۔ یہ صورت جو ہے یہ مدنی ہے، تو آپ کو یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ اس صورت میں احکامات ہے۔ دوسری بات، یہ صورت نزولاً میں کون سی نمبر پر ہے اور ترتیب میں؟ تو یہ صورت جو نزول میں ہے 87 نمبر پر ہے۔ آسمان سے یہ صورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو نازل ہوا ہے، تو یہ صورت آسمان سے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ صورت 87 نمبر پہ نازل کیا ہے، اور صورت مطففین کے بعد نازل کیا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ صورت، اس صورت نزول سے پہلے سورہ مطففین نازل ہوا، اور سورہ مطففین کے بعد یہ صورت نازل ہوا۔ تو یہ صورت جو ہے نزول میں 87 نمبر پر ہے سورہ مطففین کے بعد، اور ترتیب میں 2 نمبر پر ہے صورت فاتحہ کے بعد۔ تو یہ نزول اور ترتیب تھا۔ اچھا، اب کویشچن آ گیا کہ نزولاً تو 87 نمبر پہ تھا نا، یہاں 2 پہ کیوں آ گیا؟ وجہ کیا ہے؟ تو اس کو ہم ربط کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہر صورت کا ہم ربط کہیں گے پچھلے صورت کے ساتھ، کہ یہ صورت جو ہے نزول میں 87 نمبر پر ہے، تو یہاں پہ 2 کیوں لایا گیا؟ وجہ کیا ہے؟ پچھلے جو پریویس صورت ہے نا، اس کے ساتھ اس کا لنک اور رابطہ کیا ہے؟ تو اس صورت کا ربط جو ہے سورہ فاتحہ کا ربط نہیں تھا، کیونکہ سورہ فاتحہ سے پہلے صورت ہی نہیں تھا نا۔ اس صورت کا ربط ہے، کیونکہ اس سے پہلے صورت بھی ہے، را با طوا، ربط رابطہ سے ہے، ٹھیک ہے۔ ربط اس صورت کا کیا ہے؟ نمبر 1، پچھلی صورت میں اللہ رب العالمین نے اپنی الوہیت کا 5 صفات بیان کی ہے، ٹھیک ہے۔ آج کا درس سب کے سب نوٹ کرنی چاہیے آپ کو، ٹھیک ہے، یہ لے کے۔ ربط کیا ہے؟ تیسری بات ربط، تو نمبر 1، پچھلی صورت میں اللہ رب العالمین نے حقوق اللہ کے حصے میں 5 الوہیت کی صفات بیان کی۔ اس صورت میں آیت نمبر 21 میں فرماتے ہیں جب آپ نے اللہ کو اس 5 صفات پہ پہچانا تو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، پھر اس رب کا عبادت بھی کرے نا، تو اس لیے یہ صورت جو ہے سورہ فاتحہ کے بعد آ گیا۔ ایک وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ یہ ہے کہ پچھلی صورت میں اللہ نے 5 صفات اللہ الوہیت کی بیان کی، تو اس صورت میں آیت نمبر 21 میں اللہ اعبدوا ربکم کا کہتے ہیں کہ جب آپ نے پچھلی صورت میں مجھے پہچانا ہے تو اب آ کے میرا عبادت بھی کرے۔ دوسری وجہ، پچھلی صورت میں اللہ رب العالمین نے کہا رب العالمین،
اللہ جو ہے پالنے والا ہے تمام مخلوقات کا۔ تو اس صورت میں آیت نمبر 21 میں 5 دلائل بیان کرتے ہیں کہ اللہ کیوں تمام مخلوقات کے پالنے والا ہے۔ کیونکہ خلقکم، آپ کو پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، آپ کے جو آبا و اجداد ہے اس کو پیدا کیا ہے، جعل لکم الارض فراش، آپ کے لیے زمین پیدا کی ہے، والسماء بناہا، اور آسمان جو ہے وہ چھت پیدا کیا ہے، وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور آسمان سے اور کلاؤڈ سے، بادل سے وہ بارش جو ہے برساتا ہے اور اس سے ہمارے رزق پیدا ہو جاتا ہے۔ تو دوسری وجہ یہ ہے کہ پچھلی صورت میں اللہ نے فرمایا رب العالمین، تو اس صورت میں اللہ نے اس پہ دلائل بیان کی کہ آپ اللہ رب العالمین ہمارا جو رب ہے وہ کیوں ہے، کیونکہ یہ 5 کام اس نے کیے اس لیے۔ تیسری وجہ پچھلی صورت میں بتایا تھا الرحمن الرحیم، اللہ رب العالمین جو ہے عام مہربان ہے دنیا میں ہر کسی پہ، اور خاص مہربان ہے آخرت میں مومنین پر۔ تو اس صورت میں رحمانیت اور رحیمیت، یہ اس دونوں کا ذکر ہے بنی اسرائیلوں پہ۔ بنی اسرائیل جو ہے یہ قوم تھا، اس پہ اللہ رب العالمین نے عام مہربانی بھی کی تھی اور خاص مہربانی بھی کی تھی۔ خاص مہربانی، عام مہربانی تو جو ہم پہ کی ہے نا، انسان پیدا کرنا، مسلمان پیدا کرنا، پیغمبر بھیجنا، اور خاص مہربانی ان پہ یہ کی تھی کہ پیغمبروں کے اولاد تھے اور آسمان سے تیار رزق آتا تھا، اور اس طرح بہت سے کچھ نعمتیں جو ہے وہ خاص ان لوگوں پہ کی ہے۔ تو اس صورت میں الرحمن الرحیم کی اگزامپل کا بیان ہے جو بنی اسرائیلوں پہ کیا گیا ہے۔ چوتھی نمبر 4 نمبر ریزن، وجہ، پچھلی صورت میں کہا تھا مالک یوم الدین، اللہ بادشاہ ہے قیامت کا۔ تو اس صورت میں آیت نمبر 48 میں فرماتے ہیں کہ قیامت میں یہ 4 چیزیں جو ہے یہ بند ہوں گے۔ کون کون سی چیزیں؟ نفس عن نفس، کسی سے آپ بدلہ نہیں لے سکتے، نیکی وغیرہ نہیں لے سکتے، ولا یؤخذ منها عدل، نہ آپ کو کوئی سفارش کر سکتا ہے، نہ آپ کو کوئی اللہ کے علاوہ کوئی اور انصاف دلا سکتا ہے، اور نہ کوئی امدادی ہوگا۔ تو اس لیے سورہ بقرہ جو ہے سورہ فاتحہ کے بعد آ گیا۔ پچھلی حصے میں، پچھلی صورت میں اللہ نے فرمایا مالک یوم الدین، تو اس صورت میں اللہ نے قیامت کے دن جو 4 چیزیں ہیں، جو 4 راستے ہیں نجات کے لیے، تو وہ بند کرنے کا بیان ہے کہ وہاں پہ یہ 4 چیزیں نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے یہ سورہ بقرہ جو ہے سورہ فاتحہ کے بعد آ گیا۔ نمبر 5، پچھلی صورت میں اللہ رب العالمین نے کہا ایاک نعبد، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ آیت نمبر 21 میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اللہ کی عبادت کرو۔ تو اس لیے سورہ بقرہ جو ہے سورہ فاتحہ کے بعد آ گیا۔ پچھلی صورت میں اللہ نے فرمایا یا ایاک نعبد، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو اس صورت میں آیت نمبر 21 میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اللہ ہی کی عبادت کرے، کسی اور کی عبادت نہ کرے۔ نمبر 6، پچھلی صورت میں اللہ نے فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو اس صورت میں آیت نمبر 173 میں فرماتے ہیں استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ سے مدد مانگو۔ تو اس لیے سورہ بقرہ جو ہے سورہ فاتحہ کے بعد آ گیا۔ نمبر 7، پچھلی صورت میں فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھی راستے پہ مضبوط کر۔ تو سیدھی راستہ کون سا ہے؟ تو اس صورت میں آیت نمبر 2 میں فرماتے ذالک الکتاب، اس قرآن کو بیٹھے سیدھی راستہ خود معلوم ہو جائے گا۔ تو اس لیے سورہ بقرہ جو ہے سورہ فاتحہ کے بعد آیا۔ پچھلی صورت میں اللہ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مضبوط کرے ہمیں سیدھی راہ پہ۔ تو سیدھی راہ کون سی ہے؟ اس صورت میں آیت نمبر 2 میں فرماتے ذالک الکتاب، اس قرآن کریم کو بیٹھے یہ سیدھی راہ ہے۔ نمبر 8، پچھلی صورت میں فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کے راستے پہ مضبوط کرے جن لوگوں پہ اللہ نے انعام کیا، احسان کیا۔ تو اس صورت میں انعمت علیہم لوگوں کا بیان ہے، آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 5 تک، کہ جن لوگوں پہ اللہ نے احسان کیا ہے نا، ان میں 5 صفات ہوں گے۔ نمبر 1 یؤمنون بالغیب، نمبر 2 ویقیمون الصلاۃ، نمبر 3 ومما رزقناہم ینفقون، آیت نمبر 3 میں، نمبر 4 والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، نمبر 5 وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ مومنین کے 5 صفات بیان کرتے ہیں، یعنی صراط الذین انعمت علیہم میں کا تفسیر جو ہے وہ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 5 تک سورہ بقرہ میں ہے، اس لیے سورہ بقرہ جو ہے سورہ فاتحہ کے بعد آیا۔ نمبر 9، پچھلی صورت میں فرمایا غیر المغضوب علیہم، منکرین کا بیان۔ تو اس صورت میں آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7 میں منکرین کا بیان ہے ایکسپلینیشن کے ساتھ، یعنی غیر المغضوب علیہم کا ایکسپلینیشن اس صورت میں آیت نمبر 5، آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7 میں کرتے ہیں۔ تو اس لیے سورہ بقرہ جو ہے سورہ فاتحہ کے بعد آیا۔ نمبر 10، پچھلی صورت میں فرمایا ولا الضالین، اللہ ہمیں گمراہ و منافقین کے راستے سے بچا لے، اس پہ مضبوط نہ کرے۔ تو اس صورت میں آیت نمبر منافقین کا بیان جو ہے آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 16 تک ہے، اور اس میں منافقین کے 10 صفات بیان کی گئی ہے، ولا الضالین کا تفسیر ہے، اس لیے سورہ بقرہ جو ہے سورہ فاتحہ کے بعد آئے۔ یہ جو میں نے بتایا نا، یہ 10 وجوہات، تو یہ کافی ہے، ٹھیک ہے۔ باقی اور بھی ہے بہت زیادہ، لیکن یہ 10 وجوہات جو ہے یہ کافی ہے، ٹھیک ہے۔
تو ہمیں پتہ چل گیا کہ سورہ بقرہ جو ہے وہ نزول میں 87 نمبر پہ تھا، یہاں پہ سیکنڈ آیا سورہ فاتحہ کے بعد، کیوں؟ تو ہم نے 10 وجوہات بیان کیے کہ اس لیے 3 باتیں گئے۔ چوتھی بات امتیازات سورہ، اس صورت کے امتیازات کیا ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں جو اس صورت میں ہیں اور باقی قرآن کریم میں نہیں ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں جو اس صورت میں ہے، وہ کون سی بیانات ہے جو اس صورت میں ہے باقی قرآن کریم میں نہیں ہے۔ نمبر 1، صورت جو ہے وہ ممتاز ہے اور صورتوں سے بنی اسرائیلیوں کے بیان پہ، بنی اسرائیل کے تفصیلی بیان جو ہے اس صورت میں ہے، باقی صورتوں میں ہے لیکن اس صورت میں جو تفصیل سے ہے نا تو وہ کہیں اور نظر نہیں آ رہا۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ بنی اسرائیل کا بیان کون سی صورت میں بہت زیادہ ایکسپلینیشن کے ساتھ ہے تو آپ کہیں گے سورہ بقرہ۔ نمبر 2، صورت ممتاز ہے آیت نمبر 142 پہ، جس میں اللہ نے قبلے کا بیان کیا ہے کہ ہمارا قبلہ پہلے بیت اللہ تھا، اور اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کیا کہ بیت المقدس کی طرف مڑ جائے، پھر بیت المقدس کی طرف مڑ گیا، اور اللہ رب العالمین کے حکم پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 14 منتھس بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی، اور پھر واپس 14 منتھس کے بعد واپس حکم آ گیا بیت اللہ کی طرف مڑ جائے، اور واپس ہمارا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ بن گیا۔ تو اس چیز کا بیان جو ہے وہ صورت بقرہ آیت نمبر 142 میں ہے، باقی کوئی اور صورتوں میں نہیں ہے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ تحویل قبلے کا بدلنے کا بیان کون سی صورت میں ہے تو آپ کہیں گے صورت بقرہ۔ نمبر 3، صورت ممتاز ہے جہاد کے بیان پہ، کہ اس صورت میں جہاد کا بیان بہت واضح اور صحیح تفصیل معنوں میں بیان کیا گیا ہے۔ جہاد کے 3 سٹیجز ہیں نا، نمبر 1 جہاد سے پہلے، نمبر 2 جہاد کے دوران، نمبر 3 جہاد کے بعد۔ تو یہ 3 سٹیجز جو ہے قرآن ایک جگہ پہ نہیں بتاتے۔ فرسٹ سٹیج جو ہے وہ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں کہ ایک مجاہد جو ہے جہاد سے پہلے نہیں گیا، جہاد کے لیے گیا نہیں ہے، مجاہد کو کیا کرنی چاہیے، تو وہ بیان اس صورت میں ہے۔ سیکنڈ سٹیج کا بیان سورہ انفال میں ہے، جب میدان جنگ پہ اترا تو پھر کیا کریں گے۔ اور تھرڈ سٹیج جو جہاد سے فارغ ہو کے اس کا بیان سورہ فتح، حجرات وغیرہ میں ہے۔ تو اس صورت میں جہاد کا پہلی منزل فرسٹ سٹیج کا بیان ہے، تو باقی صورتوں میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ نمبر 4، صورت ممتاز ہے طالوت کے واقعے پہ۔ اس صورت میں طالوت کا واقعہ بہت ڈیٹیل سے بتایا گیا۔ طالوت کون تھا؟ یہ مومنین اور مسلمانوں کا امیر تھا، اور اس کا جنگ جو تھا وہ جالوت کے ساتھ تھا، اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام اس جنگ میں بچہ تھا، معصوم تھا، اور اس نے جالوت کو قتل کیا تھا، اور اس واقعے کا بیان جو ہے یہ سورہ بقرہ میں ہے، تو اور باقی صورتوں میں نہیں ہے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ طالوت کا واقعہ کون سی صورت میں ہے تو آپ نے کہنا ہے کہ قرآن کریم میں سورہ بقرہ دوسری صورت میں۔ نمبر 5، صورت ممتاز ہے عظیم آیات پہ، اعظم آیات پہ۔ اعظم کیا مطلب؟ اس کا درجہ جو ہے وہ بہت بڑا ہے اللہ کے نزدیک۔ اس آیت کا درجہ جو ہے وہ بہت کیوں درجہ بڑا ہے؟ کیونکہ اس میں اللہ کے 18 نیم ذکر ہے، 18 نام، اور اس کے اللہ کے بہت عظیم صفات بیان کی گئی ہے، اور وہ آیت ہے آیت الکرسی۔ آپ سب جانتے ہوں گے آیت الکرسی، آیت نمبر 255 سورہ بقرہ میں ہے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ قرآن کریم کا سب سے اعظم آیات جو اللہ کو بہت پیارا ہے وہ آیات کون سا ہے تو آپ نے کہنا ہے کہ سورۃ بقرہ میں ہے، آیت نمبر 255 آیت الکرسی۔ اچھا، آیت نمبر 255 میں سورت میں آیت الکرسی کا بیان ہے، یہ بھی امتیازات میں ہے۔ یہ ہم نے 5 نمبر پہ پڑھا کہ سورت میں آیت الکرسی کا بیان ہے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اعظم آیات قرآن کریم میں کون سی سورت پہ ہے تو آپ نے کہنا ہے سورہ بقرہ پہ۔ ویسے کسی کو آتا نہیں ہے لیکن آپ نے لوگوں سے پوچھنا ہے، خیر۔ اچھا، نمبر 6، سورت ممتاز ہے وہ طویل آیات پہ۔ قرآن کریم میں سب سے بڑا آیات جو ہے وہ اس سورت میں ہے، آیت نمبر 282 میں ایک رکوع کا ایک آیات ہے، طویل آیات۔ سب سے بڑا آیات جو ہے وہ اس صورت میں ہے، باقی کوئی صورتوں میں نہیں ہے۔ آپ سے کوئی پوچھے کہ سب سے بڑا آیات جو ہے وہ کون سی صورت میں ہے تو آپ نے کہنا ہے سورہ بقرہ میں۔ نمبر 7، صورت ممتاز ہے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے پہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے مناظرہ کیا تھا نمرود کے ساتھ، آیت نمبر 258 میں۔ اگر آپ کو یاد ہے وہ مناظرہ ہم نے کہاں پہ نکالا تھا؟ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک امتیاز ہے، وہ مناظرہ جو ہے جو نمرود اور ابراہیم علیہ السلام کا ہوا تو وہ باقی صورتوں میں نہیں ہے، یہ بھی امتیازات میں سے ہے۔ ٹھیک ہے، نمبر 9، صورت ممتاز ہے عزیر علیہ السلام کے واقعے پہ۔ عزیر علیہ السلام پہ اللہ نے موت لایا تھا، وہ مر گیا تھا زمین کے اوپر، 100 سال وہ پڑا رہا،
اور 100 سال کے بعد واپس اللہ نے اس کو زندہ کر دیا۔ اس واقعے پہ آیت نمبر 259 میں انشاءاللہ ہم یہ پڑھیں گے۔ تو یہ واقعہ عزیر علیہ السلام کا جو ہے یہ کوئی اور صورت میں نہیں ہے مینشن۔ نمبر 10 صورت ممتاز ہے ابراہیم علیہ السلام کے ایک اور واقعے پہ، جس پہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا تھا کہ جی مجھے یہ چیز آپ واضح کرے تاکہ میں اپنے آنکھوں سے دیکھ لوں، اور میرا جو پختگی ہے اس چیز پہ ایمان کا تو وہ اور بھی پختہ ہو جائے، تو آپ مجھے دکھائے کہ آپ مردے کو کیسے زندہ کریں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ نے چار جو طیور ہے، چار جو پالنے والے، وہ پالتو وہ جوڑتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں اس کو یار، عربی میں طیور کہتے ہیں، پرندے، ہاں 4 پرندے آپ پالے، اور 4 پرندے اس طرح پالے کہ ایک آواز پہ آپ کے ساتھ آپ کے ہاں آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد وہ اس ساروں کو حلال کرے اور سر جو ہے وہ جدا کرے، اور پھر قیمہ اس کا بنا دے تمام ہر چیز کے ساتھ، اور پھر قیمے کے ایک ایک جو ہے وہ ٹکڑا وہ سب کمبائن کرے، اور پھر اس کو الگ الگ جگہوں پہ رکھ لے، اور پھر ایک ایک کو آواز کرے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح کیا، تو وہ ہوا میں جو ہے وہ کمبائن ہوتے رہے ایک ایک سے، ایک ایک وہ جو بھی پارٹ تھا جسم کا، تو وہ ہوا میں کمبائن ہوتے رہے اور ابراہیم علیہ السلام کی طرف آتے تھے، اور اس طرح سب کے سب جو پرندے ہیں وہ زندہ ہو گئے۔ تو یہ واقعہ جو ہے اس صورت میں ہے، باقی صورتوں میں نہیں ہے۔ آیت نمبر 261 سم تھنگ اس آیت میں ہے، انشاءاللہ یہ بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 10 امتیازات ہو گئے، باقی اور بھی اتنے زیادہ ہے کہ میں کہہ نہیں سکتا، آپ کے لیے یہ 10 کافی ہے انشاءاللہ۔ مقصد صورت کا ہم نے 4 باتیں کی نا، پہلی صورت مکی ہے مدنی، ہم نے کہا مدنی۔ صورت نزولن میں کتنے کون سی نمبر پر ہے اور ترتیب میں ہم نے یہ بھی کہا۔ صورت کے ربط کیا ہے پچھلی صورت کے ساتھ، ہم نے یہ بھی کہا، اور امتیازات کتنے کون سی ہے تو ہم نے یہ بھی کہا۔ نمبر 5 مقصد صورت کا کیا ہے۔ تمام صورت کا مقصد جو ہے یہ 4 مسائل ہے، یعنی ان تمام کے تمام صورت میں A to Z صورت میں 4 مقاصد کا، 4 مسئلوں کا بیان ہے، 4 مسائل۔ اس صورت میں یہ 4 مسائل کا ڈسکشن ہے۔ نمبر 1 ہمیں یہ بات اللہ رب العالمین ایکسپلین کرنا چاہتے ہیں کہ اس بات التوحید، اس بات کہتے ہیں ثابت کرنے کو، اس بات توحید، یعنی یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے صفات میں اور ذات میں، توحید کا ایکسپلینیشن ہے اس صورت میں۔ سیکنڈ مسئلہ اس بات الرسالہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری، اور یہ دونوں کون سے، اگر آپ کو یاد ہیں یہ میں نے کہاں پہ ایکسپلین کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری ثابت کرتے ہیں۔ تیسرا مسئلہ جو بیان کرتے ہیں وہ جہاد فی سبیل اللہ کی راہ میں جہاد کرے، اور چوتھا جو ہے انفاق فی سبیل اللہ کے راہ میں خرچ کرے۔ جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ کہاں پہ میں نے پڑھا تھا، تو یہاں پہ اصول مہمہ سے فرسٹ 2 ہے، اس بات توحید، اس بات الرسالہ، اور اصول ممدہ سے لاسٹ 2 ہے، فرسٹ 2 ہے جہاد اور انفاق۔ تو یہ اس صورت کا مقصد ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان سیمپل اس سب صورت کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے، جو میں ڈیلی کہوں گا انشاءاللہ، جس طرح سورہ فاتحہ میں نے مقصد و تقسیم روزانہ بیس پہ میں نے پڑھ رہا تھا نا، تو اس لیے اس صورت میں بھی روزانہ میں نے پڑھنا ہے۔ اور صورت سے پہلے اس صورت کا مقصد کیا ہے، بیان کرتا ہے اس صورت میں 4 مسائل کا۔ نمبر 1 اثبات التوحید، اللہ کو ذات اور صفات میں ایک ماننا۔ سیکنڈ اثبات الرسالہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حق اور سچ پیغمبر ہے۔ تیسری جہاد فی سبیل اللہ کے راہ میں جہاد کرے، اور چوتھی انفاق فی سبیل اللہ کے راہ میں خرچ کرے، ٹھیک ہے۔ یہ صورت کا مقصد ہوا۔ 5 باتیں۔ لاسٹ جو ہے وہ ہے تقسیم۔ یہ صورت لمبا ہے تو اس لیے آپ کو تھوڑا وہ رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ صورت جو ہے وہ شارٹ تھا نا، 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ یہ صورت جو ہے یہ 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ جس طرح صورت کا مقصد جو ہے وہ 4 مسائل ہے نا، اسی طرح اس صورت کا تقسیم جو ہے یہ بھی 4 حصوں میں کیا گیا ہے۔ ہر ایک حصے میں ایک ایک مسئلہ بیان کرتے۔ پہلے حصے میں پہلا مسئلہ اثبات التوحید، دوسرے حصے میں دوسرا مسئلہ اثبات الرسالہ، تیسرے حصے میں تیسرا مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ، چوتھے حصے میں چوتھا مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ، ٹھیک ہے۔ انفاق کہتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو۔ پہلا حصہ جو ہے وہ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 100 تک، پہلے 100 آیات جو ہے یہ پہلا حصہ ہے، اس میں اثبات التوحید کا بیان ہے۔ دوسرا حصہ آیت نمبر 101 سے 101 سے 176 تک، 176 تک، اس میں دوسرے مسئلہ کا بیان ہے اثبات الرسالہ۔ تیسرا حصہ آیت نمبر 177 سے 253 تک، 177 سے 253 تک، اس میں جہاد فی سبیل اللہ کا بیان ہے، تیسرا مسئلہ۔ اور چوتھا حصہ جو ہے وہ 254 سے 254 سے لاسٹ تک، سورت کے اینڈ تک، اور یہ چوتھے حصے میں انفاق کا بیان ہے، انفاق فی سبیل اللہ۔ سورت 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ فاتحہ کتنے حصوں میں تقسیم تھا؟ 3 حصوں میں۔ پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 3 تک، دوسرا حصہ 4، تیسرا حصہ 5 سے لاسٹ تک۔ یہ سورت جو ہے یہ 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے 100، دوسرا حصہ 101 سے 176، تیسرا حصہ 177 سے 253،
چوتھا حصہ 254 سے لاسٹ تک. پہلے حصے میں اثبات توحید، دوسرے حصے میں اثبات رسالت، تیسرے حصے میں جہاد فی سبیل اللہ، چوتھے حصے میں انفاق فی سبیل اللہ. ٹھیک ہے، اب ہم نے فرسٹ حصہ شروع کرنا ہے یا لاسٹ. فرسٹ حصہ جو ہے وہ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 100 تک ہے، تو یہ ہم نے شروع کرنی ہے. تو یہ 100 آیات جو ہے، فرسٹ 100 آیات جو ہے، یہ پھر 3 باقی سب ڈویژن میں تقسیم کیا گیا ہے. آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 100 جو پہلا حصہ ہے وہ 3 بابوں میں تقسیم کیا گیا ہے. پہلا باب آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 20 تک، 1 نے 20. دوسرا باب آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 39 تک. تیسری باب آیت نمبر 40 سے آیت نمبر 100 تک. 1 to 20، 21 to 39 اور 40 to 100. پہلا حصہ 100 آیات ہے نا، تو یہ 100 آیات 100 آیات جو پہلا حصہ ہے، یہ باقی پھر سے 3 بابوں میں تقسیم کیا گیا ہے. پہلا باب آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 20 تک، دوسرا باب آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 39 تک، تیسرا باب آیت نمبر 40 سے آیت نمبر 96 تک، آیت نمبر 100 تک سوری. تو یہ پہلا حصہ تھا. ٹھیک ہے، اب پہلا باب جو ہے آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 20 تک ہے، اس میں کیا ہے؟ تو اس میں 3 گروہوں کا بیان ہے. آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 20 تک پہلا باب، پہلے حصے کا پہلا باب، یعنی پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 100 تک ہے. پھر اس میں 3 باب ہے، تو اس میں پہلا باب آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 20 تک ہے. اور یہ پہلا باب جو ہے 20 آیات جو ہے، اس میں 3 گروہوں کا بیان ہے. پہلا مومنین، دوسرا منکرین، تیسرا منافقین. مومنین کا بیان پہلے 5 آیاتوں میں. ٹھیک ہے، منکرین کا بیان آیت نمبر 6، آیت نمبر 7. منافقین کا بیان آیت نمبر 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، یعنی 8 سے لے کے 16 تک. 4 آیاتیں رہ گئے پہلے باب میں، 17، 18، 19، 20. یہ 4 آیاتوں میں 17 اور 18 میں ایک مثال ذکر کرتے ہیں آگ کا منکرین کے ساتھ، اور 19 اور 20 میں دوسرا مثال ذکر کرتے ہیں پانی کا، وہ منافقوں کے لیے. اور پہلا باب جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. یہ دوسرا. ٹھیک ہے، میں پہلے باب کا خلاصہ بتا رہا ہوں. پہلی باب جو 20 آیات ہے، تو 20 آیات میں 3 گروہوں کا بیان ہے: مومنین، منکرین، منافقین. مومنین کا بیان آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 5 تک، جس میں مومنین کے 5 صفات اور حکم دنیاوی اور حکم اخروی. ٹھیک ہے، اور دوسرا جو ہے وہ گروہ منکرین. منکرین کا بیان آیت نمبر 6، آیت نمبر 7 میں، جس میں منکرین کے 2 صفات اور اس کے حکم دنیا اور حکم آخرت، کہ دنیا میں کیسے ہوں گے اور آخرت میں کیسے ہوں گے. پھر آیت نمبر 8 سے لے کے آیت نمبر 16 تک منافقین کے 10 صفات بیان کرتے ہیں تیسرے گروہ، اور اس کے حکم دنیاوی اور حکم آخرت کا، کہ دنیا میں کیسے ہوں گے اور آخرت میں کیسے. 16 آیات ہو گئے، تو پہلے باب میں 4 آیات رہ گئے نا، 17، 18، 19، 20. تو 17 اور 18 میں پہلا مثال بیان کرتا ہے، اور یہ مثال کفار کے لیے، منکرین کے لیے ہے، اور وہ آگ کا مثال ہے، آگ، فائر.